تو اس نالی کے ذریعے گڑے میں پھنس جائے گی، ہم پھنسا لیں گے، پھر اتوار کو اور کسی دن نکال لیں گے۔ اس طرح سنیچر کو شکار بھی نہیں ہوگا اور مچھلیوں کا دھندا بھی ہو جائے گا، بیوپار بھی ہو جائے گا۔ اب اس میں 3 گروپ بن گئے بنی اسرائیل میں۔ دیکھو ہر دور میں سچے لوگوں کی کمی نہیں رہی ہے۔ ایک گروپ وہ بنا جو مجرم تھا، مچھلیوں کا شکار کرتا تھا سنیچر کے دن۔ دوسرا گروپ ان کے مخالف تھا۔ وہ مخالف گروپ کون سا تھا؟ وہ کہتے تھے شکار کرنا جب اللہ نے منع کر دیا تو جال ڈال کے شکار کرو، یہ بھی شکار ہے، گڑا کھود کے شکار کرو، یہ بھی شکار ہے۔ اللہ کی حرمت کو پامال مت کرو، اور اگر تم نہیں مانو گے ہم تمہارا بائیکاٹ کریں۔ دیکھو بائیکاٹ پہلے نمبر پہ نہیں ہے، پہلے سمجھانا ہے۔ کچھ لوگ کیا کرتے، سمجھائے بغیر ہی ان کو بائیکاٹ کا راستہ سمجھتا ہے، یہ بھی دین نہیں ہے۔ اور جو لوگ سمجھا کر بائیکاٹ کرنا چاہیے نہ سمجھنے والوں پر، کچھ لوگ اس قدر نرم ہیں کہ وہ کسی سے منہ موڑنا ہی نہیں چاہتے، اور کچھ لوگ اتنے سخت ہیں کہ وہ کسی کو سمجھانا ہی نہیں چاہتے۔ دونوں افراط و تفریط کا شکار ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے پہلے غلطی کرنے والوں کو سمجھاؤ، اگر وہ نہ مانے تو ان کا بائیکاٹ کرو، اور سمجھانے میں بھی بہت خوبصورت انداز ہونا چاہیے، عزت نفس کا خیال بھی ہونا چاہیے۔ کیسا انداز ہونا چاہیے؟ ایک دیہاتی مسجد نبوی میں آ کے پیشاب کرنے لگا، دیکھو انداز سمجھانے کا، اصلاح کا۔ لوگ دوڑے اس کو مارنے، سرکار نے کہا رکو مت مارو اس کو۔ اس نے پوری پیشاب کر لی، تو جو مارنے دوڑے تھے ان سے فرمایا کہ پانی لا کے اس پہ ڈال دو، اس کو ادھر آ، یہ مسجد ہے، یہ پیشاب کی جگہ نہیں۔ یہ انداز۔ اور بتاؤں، ایک مرتبہ حسنین کریمین نے دیکھا ایک نو مسلم بوڑھا غلط وضو کر رہا ہے۔ دونوں شہزادوں نے دیکھا ایک غلط وضو کر رہا ہے، کہا یہ عمر میں بڑے ہیں، اگر ان کو ٹوکیں گے تو دل دکھے گا۔ کہا چچا ہم لوگ عمر میں چھوٹے ہیں، ایک بار ذرا آپ ہمیں ہمارا وضو دیکھیں نا کہ ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں وضو کے اندر۔ ہائے ہائے، سیدہ کے تربیت یافتہ لالوں کا انداز دیکھیں۔ چچا ہم وضو کرتے ہیں، ذرا دیکھیں ہمارے غلط وضو کے اندر کہاں کمی ہے۔ دونوں نے وضو کیا۔ جو نانا کی گود میں پلے تھے، سیدہ کی گود میں تربیت پائی تھی، باب مدینۃ العلم کے ڈائریکٹ شاگرد تھے، سید الانبیاء کے ڈائریکٹ شاگرد، جب پورا وضو کر چکے تو بڑے میاں کہتے ہیں اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تمہارے یہاں کہاں کمی تھی؟ کمی تو میرے وضو میں تھی، اور اتنے خوبصورت انداز میں اصلاح کر دی۔ یہ انداز ہے، یہ انداز ہے۔ اللہ اکبر، ہمیں بھی یہ انداز اختیار کرنا چاہیے۔ آپ بھی کریں، فوری طور پہ کسی کو ڈانٹنے کی اجازت نہیں، اصلاح کرنے میں بھی دل کا خیال رکھیں، کسی کا دل نہ دکھے۔ ایک مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے، ایک بار حضور مفتی اعظم علیہ رحمہ کے دسترخوان پر ایک نوجوان کھلے سر کھانا کھا رہا تھا۔ ایک جناب نے دیکھا، ڈانٹ دیا، شرم نہیں آتی اتنے بڑے بزرگوں کے سامنے تم کھلے سر کھانا کھاتے ہو؟ حضور مفتی اعظم نے فرمایا پہلے آپ توبہ کریں۔ کہا کیوں؟ بلکہ وہاں تو کوئی کیوں کہہ بھی کہہ سکتے، آپ توبہ کریں۔ تو لوگوں کو حیرت ہوئی، فرمایا کھانا کھلے سر کھانا خلاف ادب ہے، اور کسی کو ذلیل کرنا یہ حرام ہے۔ تو انہوں نے چھوٹی غلطی کی، آپ نے بڑی کی، پہلے آپ توبہ کریں۔ اور سمجھانے کے لیے یہ وہ بہت اچھا انداز، یہ تھے ہمارے بزرگ لوگ، ان کی قرآن و سنت پر نظر تھی۔ تو ہمیں بھی وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، میں اپنی بات کو سمیٹ رہا تھا لیکن بیچ میں 2-3 بات نکل آئی، اختصار سے پوری کر دوں۔ تو ان لوگوں کو انہوں نے سمجھایا کہ دیکھو مچھلی کا شکار نہ کرو، ٹھیک؟ نہیں مانے تو میں تمہارا بائیکاٹ، تم الگ ہم الگ، جاؤ سلام کلام بھی بند۔ لیکن دوسرا ایک بیچ کا گروپ تھا، وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا ہم شکار نہیں کریں گے، تم سے بھی تعلق رکھیں گے، ان سے کہا ہم تم سے بھی نہیں رکھیں گے، جاؤ۔ جب تم شکار نہیں کر رہے ہو تو شکار کرنے والوں سے تم تعلق کیوں رکھ رہے ہو؟ ان سے دوستی کیوں رچا رہے ہو؟ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کیوں کر رہے ہو؟ جاؤ تم بھی ادھر ہی جاؤ۔ ان کو بھی ادھر کر دیا، دیوار اٹھا دی۔ اب دیوار اٹھی تو یہ دونوں گروپ الگ رہتے تھے، حالانکہ وہ بیچ والا گروپ بھی شکار نہیں کرتا تھا، وہ مجرم نہیں تھا اس اعتبار سے، شکار کرنے کے اعتبار سے، لیکن ملتا جلتا، سلام کرتا، کھاتا پیتا، سارے معاملات برقرار تھے، رشتہ داریاں برقرار تھی۔ پھر کیا تھا؟ روزانہ صبح کو ہلچل کی آوازیں آتی تھی، ایک صبح کو کوئی آواز نہیں آئی تو یہ گروپ جنہوں نے ان کا بائیکاٹ کیا تھا وہ جھانک کر دیوار سے دیکھا تو کیا دیکھا؟ ان کے چہرے سور اور بندر کی طرح ہو گئے۔
اور دونوں گروپ کے چہرے سور اور بندر کی طرح ہوئے. پھر کیا ہوا؟ 3 دن کے اندر وہ ہلاک ہو گئے. وہ روتے تھے, کچھ بول نہیں پاتے تھے. تو وہ گروپ جس نے اللہ کی حرمت کو پامال کیا تھا وہ سور بندر کی طرح ہوا. بات تو سمجھ میں آتی ہے. لیکن وہ گروپ جس نے تو کوئی شکار بھی نہیں کیا تھا, وہ شکاری نہیں تھا, وہ اتنا بڑا مجرم نہیں تھا, پھر وہ کیوں سور اور بندر کی طرح ہوا؟ وہ اس لیے سور اور بندر کی طرح ہو گیا کہ جو لوگ حرام کام کر رہے تھے, اللہ کی نافرمانی, اس پر وہ ناراض نہیں ہو رہے تھے, ان سے دور نہیں ہو رہے تھے, ان سے رشتہ باقی رکھا گیا تھا. اس لیے اللہ نے ان کو بھی وہی شکل عطا کر دی اور 3 دن کے بعد ان کو ہلاک کر دیا گیا. تو مسلمانوں, جہاں خرافات ہو وہاں سے نکل جاؤ, ناراضگی کا اظہار کرو, ناراضگی درج کراؤ. اگر کوئی شراب پیتا ہو, نشہ کرتا ہو, اس کو سمجھاؤ, نہیں مانتا رشتہ توڑ دو, اس کا بائیکاٹ کرو, کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر نشہ کرنے والا بیمار پڑے, عیادت نہ کرو, مر جائے, اس کے جنازے میں نہ جاؤ, اس کو اپنی بیٹیاں نہ دو, اگر وہ تمہاری محفل میں آ کر کے بیٹھ جائے اس کو جگہ نہ دو. اگر تم نے شرابی کو عزت سے بٹھایا, قیامت کے دن اللہ تم کو اندھا اٹھائے گا. اس لیے کہیں حرام کام ہو رہا ہے, حرام کام سے نیاز بنی نہ جاؤ. غوث پاک کی نیاز بھی اگر حرام کام سے بنی, حرام روزی سے بنی, نہ جاؤ. اس لیے کہ پھر وہ غوث پاک کی نیاز نہیں ہے, وہ تو نمائش ہے. اس لیے کہ نیاز تو حلال سے, حرام سے تھوڑی ہوتی ہے. اس کا خیال کرو. اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو شعور دے, دین سیکھنے کا جذبہ دے, دین پر عمل کرنے کا جذبہ دے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو خرافات سے محفوظ رکھے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی لغزش ہو گئی تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.